انسان اور شیطان کی دشمنی شروع سے چلی آ رہی ہے، اور اس دشمنی کا آغاز اس وقت ہوا جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ان کو علم الاسماء سکھلایا، عزت و تکریم دی، جانشین بنانے کا فیصلہ کیا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان کان من الجن، یہ جنوں کی نسل سے ہے، اور جنوں کی پیدائش انسانوں سے پہلے کی ہے۔ جنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا کیا ہے، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اللہ فرماتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے انہیں پیدا کیا گیا۔ اور پھر ابلیس آدم کی تخلیق سے پہلے عبادت کے اندر، اللہ کی عبادت اور محنت اور ریاضت کے اندر مصروف تھا، فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو اسے بھی ساتھ کہا بھی تو بھی کر۔ ابا، اس نے انکار کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ انکار کیا، واستکبر، فرمایا ساتھ تکبر بھی کر لیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا۔ انا خیر من، بڑا سمجھنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، میں پہلے ہوں، یہ بعد میں آیا، میری اتنی محنتیں، کوششیں، عبادتیں ہیں، اس نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا، اس کے لیے اتنی عزت افزائی، اس کو اتنا مقام و مرتبہ، اسے سجدہ کروایا جا رہا ہے، میں تو نہیں کرتا۔ انکار بھی کر دیا، تکبر میں بھی آ گیا، حسد کا شکار بھی ہو گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے رجیم بنا دیا۔ رجیم کا معنی راندہ، درگاہ، دھتکارا ہوا۔ اس کا ایک نام ابلیس بھی ہے، یہ ابلسہ سے نکلا ہے، اس کا معنی مایوس ہونے والا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ اور شیطان کا لفظی معنی ہے دور ہونے والا، اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا۔ یہ سارے نام قرآن کریم میں آئے ہیں، کہیں ابلیس کے نام سے، کہیں شیطان کے نام سے، اور رجیم اس کی صفت آئی ہے جگہ جگہ قرآن کریم میں۔ تو اس نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مطالبہ کر دیا، اللہ کی بغاوت پہ اتر آیا کہ یہ انسان جسے تو نے پیدا کیا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو، اس کی ذریت کو، اس کی نسل کو ورغلاؤں گا، بہلاؤں گا، پھسلاؤں گا، اور اللہ تو نے تو اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے اپنی عبادت کرواؤں گا، مجھے بھی موقع دے، انظرنی، مجھے مہلت دے، مجھے ٹائم دے، میں کر کے دکھاؤں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا تجھے بھی ٹائم ملا، تجھے بھی مہلت ملی، اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اور یہ مہلت، یہ ٹائم تیرے پاس قیامت تک کے لیے، ایک معلوم وقت تک کے لیے۔ اور پھر
اس ورغلانے اور بہکانے کا سب سے پہلا کام اس نے ہمارے باپ حضرت آدم سے شروع کیا۔ آدم کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد جنت میں رہائش دے دی، جنت میں جگہ دے دی کہ آپ یہاں رہیں، اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ کھائیں پئیں جتنا مرضی، جہاں سے مرضی، جب مرضی، صرف ایک ایسا درخت ہے اس کے آپ نے قریب نہیں جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا فَوَسْوَسَ لَهُمَا، شیطان نے وسوسے ڈالے، ورغلا دیا، پھسلا دیا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھائیں میں بڑا خیر خواہ ہوں تمہارا۔ هَلْ أَدُلُّكُمَا عَلَى شَجَرَةٍ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، شجرۃ الخلد بتاؤں، ایسی بادشاہی بتاؤں جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، بسیدہ نہیں ہوگی، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، یہ درخت کھا لو۔ بہکاوے میں آ گئے، غلطی کر بیٹھے، اور پھر اللہ نے جنت سے زمین پر آنے کا حکم دیا۔ اہبطوا منہا جمیعا، اتر جاؤ بھائی، اب تم نے زمین پر جانا ہے۔ آدم کی اور ابلیس کی غلطی میں فرق کیا ہے؟ غلطی تو دونوں سے ہوئی ہے۔ غلطی آدم سے ہوئی، اس نے سجدے سے انکار کیا، تکبر میں آ گیا اور اپنے گناہ کے اوپر اڑ گیا، ڈٹ گیا، معافی نہیں مانگی، اللہ کے سامنے معذرت پیش نہیں کی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں، میں معذرت پیش کرتا ہوں۔ غلطی آدم سے بھی ہوئی۔ اللہ نے دیکھیں کتنی آزادی دی تھی، کتنی جنت کی نعمتیں دی تھی، صرف ایک درخت سے روکا تھا، اس کو نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جانا، غلطی سے چلے گئے۔ لیکن آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، شرمندگی دل میں آ گئی، نادم ہوئے، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، متوجہ ہوئے اللہ کی طرف، روئے اللہ کے سامنے، اور اللہ سے ہی معافی کا طریقہ سیکھا۔ اللہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیسے مانگوں؟ اللہ نے پھر طریقہ سکھایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے اپنے رب سے کچھ باتیں سیکھی اور پھر رب سے معافی مانگی، رب سے توبہ کی۔ کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ میں نے نافرمانی کی ہے اور اپنی غلطی کو چھوڑتا نہیں، اڑ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے۔ وہ کس کے راستے پر چل رہا ہے؟ وہ ابلیس اور شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، اور یہ راستہ تباہی کا، بربادی کا راستہ ہے، یہ اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کرنے کا راستہ ہے، یہ مایوسی کا راستہ ہے، یہ انکار اور تکبر کا راستہ ہے، یہ کفر اور شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، یہ اللہ کی پکڑ والی جگہ آگ اور جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اور اس کے برعکس جس انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، میں شرمسار ہوں، یہ کس کے راستے پر چل رہا ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کے راستے پہ چلتا ہے، یہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، یہ توبہ کرتا ہے، یہ نادم ہوتا ہے، یہ آنسو بہاتا ہے، یہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میرا یہ گناہ دھل جائے، یہ کامیابی کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ عزت و تکریم کے راستے پہ چل رہا ہے، یہ شرف اور افتخار کے راستے پر چل رہا ہے، یہ رجیم نہیں بنے گا، یہ اللہ کا مقرب بنے گا، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید اور دور نہیں ہوگا، یہ اللہ کی رحمت کا حقدار بنے گا، اللہ اسے اپنے قریب کریں گے۔ تو محترم بھائیو، یہ دشمنی اسی وقت سے چلی آ رہی ہے، اللہ نے دونوں کو زمین پہ اتار دیا، بعضکم لبعض عدو، جاؤ بھائی اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، ایک مقام پہ فرمایا لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن سمجھو،
دشمن بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں نا. کوئی دشمن ایسے ہوتے ہیں چھپے دشمن، جن کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لا علمی میں وار کر جاتے ہیں. لیکن یہ تو کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے. قرآن نے اسے عدو مبین کہا ہے. قرآن نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے فاتخذوہ عدوا، اس کو تم نے دشمن سمجھنا ہے. اس نے اللہ کے سامنے یہ دعوے کیے ہوئے ہیں لَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا، میں انہیں آرزویں دلاؤں گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے برائیاں خوبصورت بناؤں گا، میں ان کے دل میں خواہشات پیدا کر دوں گا، میں ان سے اپنی عبادت و بندگی کرواؤں گا. اللہ یہ تجھے بھول جائیں گے، تیری یاد ان کو بھلا دوں گا. یہ ساری باتیں اس ابلیس نے، اس شیطان نے اللہ کے سامنے کی ہوئی ہیں، اور انسان دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، دھوکے میں آ جاتا ہے، اس کی دشمنی کو سمجھ نہیں سکتا، اور اسے موقع دیتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں آ کر آپ کے گھر میں پہنچ جائے، آپ کی پرسنل زندگی میں پہنچ جائے، حتیٰ کہ آپ کے کھانے میں، پینے میں، معاملات میں شریک ہو جائے، اور پوری مداخلت کرے، اور آپ کو اپنی انگلیوں پہ نچائے، جیسا یہ چاہے ویسا آپ کرتے چلے جائیں. بندہ خوشی خوشی موقع دے رہا ہوتا ہے. حالانکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو کوئی انسان اگر دوسرے انسان کی زندگی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرے نا، اس کے گھر کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں کوئی بات کرے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ بھئی آپ کو میری ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. غصہ ہوتا ہے بندہ. آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے میرے اور میری بیوی کے معاملات میں، میرے اور میرے بہن بھائیوں کے معاملات میں، میرے اور میرے بچوں کے معاملات میں، میرے بزنس کاروبار کے معاملات میں؟ آپ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ بھئی آپ اپنے کام سے کام رکھیں. ٹھیک ہے، آپ محلے دار ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، جاننے والے ہیں، یہ میرا ایک ذاتی معاملہ ہے، میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا. یہی ہر بندے کی سوچ ہے نا جی. لیکن شیطان کو ہم پورا موقع دیتے ہیں، آجا بھائی کر لے جو تو نے کرنا ہے. ہمارے اس رشتے کو جسے اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا تھا، جو دنیا کا سب سے پہلا رشتہ اللہ نے انسانوں کے درمیان قائم کیا، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها لتسکنوا الیہا. خامد اور بیوی کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ، یہ سکون ہماری زندگیوں سے چلا جاتا ہے. وہ گھر جسے انسان اپنی چھت کے طور پر بناتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، اور اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، سکون کا دوسرا ذریعہ اللہ نے آپ کے گھر بنائے ہیں. گھر کس لیے ہوتے ہیں؟ بندے کو ایک تحفظ کا، ایک اپنائیت کا، ایک سکون کا احساس ہوتا ہے. لو بھی اب میں اپنے گھر آ گیا ہوں، یہ میرا ذاتی گھر ہے، میں یہاں جو مرضی کروں، کسی کو میرے اعمال افعال پہ کسی قسم کی تنقید کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. ان گھروں کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گھر بھی اللہ نے تمہارے لیے کیا بنائے؟ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے ان کو سکون کا ذریعہ بنایا. لیکن یہ سکون کب بنتے ہیں؟ یہ رشتوں میں سکون کب آتا ہے؟ یہ گھر سکون کا باعث کب بنتے ہیں؟ یہ ہمارے بزنس، کاروبار، معاملات، ان میں برکتیں کب آتی ہیں؟ جس طرح ہم دنیا کے لوگوں کی مداخلت برداشت نہیں کرتے، اسی طرح ہم اگر اپنے ازلی اور ابدی دشمن کی مداخلت کا بھی خاتمہ کر دیں، اس کو بھی اپنی زندگیوں سے دور کر دیں. بھئی تو ابلیس ہے، تو لعین ہے، تیرے اوپر قرآن میں لعنتیں برسی ہیں، تجھے رجیم کہا گیا ہے،
تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا ہے، تو مجھے بھی مایوسی کا شکار کر دے گا، تو مردود ہے، تو مجھے بھی راندہ درگاہ بنا دے گا، تو شیطان ہے، اللہ سے دور ہو گیا ہے، تو مجھے بھی میرے رب سے دور کر دے گا۔ آج کے بعد میری زندگی میں تجھے مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ مداخلت کیسے ختم ہوگی محترم بھائیوں؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام کے اندر، ایمان کے اندر جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، مکمل، محفوظ، جامع، مبین اور مفصل اور محفوظ دین ہے، جو ایک آفاقی اور عالمگیر دین ہے، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہدایت بنا کر ہم آخری زمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے۔ اس دین کے اندر، اس اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، اسلام، ایمان کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، بہت سے اس کے شعبے ہیں، بہت سی اس کی شاخیں ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، کتاب الایمان کے اندر امام بخاری نے اسے نقل کیا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 73 سے زائد شاخیں ہیں، شعبے ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ اور سب سے معمولی درجے والی شاخ کون سی ہے؟ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور شیطان نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا، جب آدم اور حوا نے وہ شجر ممنوع کھایا نا، تو کیا ہوا؟ فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما، ان کی جو شرمگاہیں تھیں وہ کھل گئیں، وہ جنت کا لباس ختم ہو گیا۔ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وہ اپنے بدن کو شرم کی وجہ سے جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ ناداہما ربہما، پھر رب نے پکارا، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، اس درخت کو کھانے سے میں نے منع نہیں کیا تھا؟ تو یہاں شیطان نے وار کیا، یہاں مداخلت کی اس نے، اور شرم و حیا اس کا خاتمہ کر کے بے لباس کیا۔ اور آج بھی ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر، ہماری خوشیوں میں سب سے بڑا شیطان کا وار یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں حیا سے دور کر کے بے حیائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے محتاج ہو جاؤ گے، اور حکم کیا دیتا ہے؟ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کے راستوں پر خرچ کرنے کے لیے ابھارتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہ ہم شیطان کے ان حملوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے اوپر اس کی مداخلت کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے پھر اس کا توڑ بھی تو بتایا نا جی، اس کا حل بھی دیا ہے۔ اور سب سے پہلا حل کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام ایک مکمل دین ہے تو اسے آپ کو مکمل اپنانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ مرضی کی اور پسندیدہ چیزیں اپنا لیں، جو اچھی اور بھلی لگی ان کو اپنا لیا، اور جو دنیاوی طور پر بظاہر فائدے کی نظر نہ آئیں انہیں چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ یہ پہلی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے تم نے اسلام میں آنا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں، شیطان کے راستوں کی تم نے پیروی نہیں کرنی۔
راستہ کون سا اپنانا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ راستہ جو میرا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی تم نے پیروی کرنی ہے، اس کے علاوہ دوسرے راستوں پہ تم نے نہیں چلنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتے ہیں کہ حدیث میں اسی آیت کی تفسیر کہ اللہ تک پہنچنے والا صرف ایک راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا ہے، جو کتاب و سنت پر مبنی ہے، جو صحیح اسلام اور ایمان پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں ان کے اوپر شیطان بیٹھا ہے، وہ بلا رہا ہے ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ۔ لیکن اللہ تک جانے والا قال ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ جو مجھ تک راستہ آ رہا ہے نا یہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ ادھر ادھر جاؤ گے، کتاب و سنت سے ہٹو گے، دین اسلام کو چھوڑو گے تو پھر سمجھو شیطان کے راستوں پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ پہلا کام ہے کہ پورے اسلام کے اندر ہم نے اپنے آپ کو داخل کرنا ہے تاکہ شیطان کو ہماری زندگی میں مداخلت کا موقع نہ مل سکے۔ کتاب و سنت کی اتباع اور کتاب و سنت کے علاوہ دیگر راستوں سے اپنے آپ کو، بدعات کے، شہوات کے، شبہات کے راستوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسری چیز ہے محترم بھائیو توکل، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ پھر بندے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا غلبہ زور کن پہ چلتا ہے؟ جو اس سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ اور کن پہ نہیں چلتا؟ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا زور ان پہ نہیں چلتا جو رب پہ ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں کہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی ہدایت، آسمان سے آنے والی وحی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا دین، کتاب و سنت، یہی ہماری نجات کے لیے، یہی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اسی پہ ہمارا بھروسہ ہے اور اسی پہ مجھے فخر ہے کہ میں مسلم ہوں، میں اللہ کو رب ماننے والا ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرنے والا ہوں اور میں اسلام کو بطور دین اپنانے والا ہوں۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ پھر مزہ بھی آتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مزہ لینا ہے، ذائقہ چکھنا ہے، ایمان کی حلاوت پانی ہے، شیرینی اور مٹھاس کو محسوس کرنا ہے، تو پھر یہ تین کام کر لو، اللہ کو اپنا رب بنا لو، سچا رب بنا لو، دل کی گہرائیوں سے اسے رب مان لو، اپنا خالق و مالک مان لو، اپنا معبود مان لو، اس کے حکموں پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا، زبانی کلامی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنا مرشد، اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا نبی اور رسول یہ پھر مان لو اور ان کی زندگی کو اپنے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین رول ماڈل تمہارے لیے اللہ نے دے دیا، پھر اس کے مطابق چلو، سنت کو اپناؤ، بدعت سے بچو۔ وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور ان پر نازل ہونے والا اسلام یہ بطور دین یہ تم نے اپنانا ہے، یہ ایک فارمیلٹی نہیں ہے، نام مسلمانوں والا رکھ لیا، کلچر لباس جو ہے وہ مسلمانوں والا پہن لیا، سر پہ ٹوپی پگڑی یا کوئی ایسا شعار اپنا لیا اور سمجھ لیا کہ بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پھر اپنی پوری زندگی تمہیں اسلام کے سنہری اصولوں اور ضابطوں کے مطابق گزارنی ہوگی، اور پھر توکل کس پہ کرنا ہوگا؟ اللہ رب العالمین پہ۔ تیسری چیز ہے محترم بھائیو تقویٰ۔
ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جب کوئی شیطانی وسوسہ، شیطانی خیال آتا ہے فوراً سمجھ جاتے ہیں، نصیحت پکڑ لیتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، بھئی یہ تو شیطان حملہ کر رہا ہے، یہ تو شیطانی جال ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اللہ بصیرت کی آنکھیں کھول دیتا ہے، راستہ نظر آ جاتا ہے، اڑتے نہیں ہیں، گناہوں پہ ڈٹتے نہیں ہیں، اللہ معافیوں کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا پڑتے ہیں، اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں، آنسو بہا پڑتے ہیں، اور پھر اللہ سے جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، ہدایت کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ان الذین اتقوا، تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ چوتھی چیز ہے محترم بھائیوں، اجتماعیت کو اپنانا۔ شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایک اجتماعیت والی زندگی یہ اپنانے پر ابھارتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی بے شمار آیات ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف اور تفرقہ اور تنازع اس سے بچو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جھگڑے مت کرو، بزدلیاں مت دکھاؤ، ورنہ قدم اکھڑ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، علیکم بالجماعہ، نماز جماعت کے ساتھ، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑ کر رہیں، مساجد میں آئیں، مدارس میں آئیں، دین سیکھیں، اہل علم کے پاس بیٹھیں، ان کی صحبتیں، مجلسیں وہ اختیار کریں، جماعت سے جڑ کر رہیں۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، اکیلے ہوں گے نا جی تو شیطان کا جلد شکار ہوں گے۔ اکیلے آدمی پر شیطان بہت جلد حملہ کر لیتا ہے اور حملے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اور جب بندے دو ہو جائیں شیطان دور ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے تو دیکھا صحابہ کرام آئے اور بکھر گئے، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا۔ فرمایا اِنَّ تفرقکم فی الشعاب والاودیہ، یہ بکھر بکھر کے تمہارا بیٹھنا گھاٹیوں اور وادیوں میں من الشیطان، مل کے بیٹھو، دشمن کے علاقے میں ہے، جہاد کے سفر پہ ہیں، کسی بھی وقت دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اختلاف، یہ تفرقہ، یہ تنازع، یہ گھروں کے اندر، یہ اداروں کے اندر، یہ مساجد کے اندر، یہ رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا کرتا ہے۔ ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے بے برکتیاں آتی ہیں، اس سے رحمتیں اٹھتی ہیں، اس سے برکتیں ختم ہوتی ہیں۔ بہت سی مثالیں اس کی کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ اور پانچویں چیز ہے کہ اپنے آپ کو شیطان کی دوستی سے بچاؤ، بلکہ اس کی دشمنی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، کیونکہ اگر آپ اس سے دوستی کریں گے تو پھر اس کے قابو میں آ جائیں گے، اس کا زور چلے گا آپ پر۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اللہ فرماتے ہیں شیطان کا زور کن پہ چلتا ہے؟ جو شیطان سے دوستیاں لگاتے ہیں، اور کن پہ نہیں چلتا؟ جو شیطان سے دشمنی کرتے ہیں، جو اسے عدو مبین سمجھتے ہیں، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ الا عبادک منہم المخلصین، خود ابلیس نے کہہ دیا تھا اللہ تیرے مخلص بندوں پہ میرا زور نہیں چلے گا، جو اخلاص کے ساتھ ایمان کے، ہدایت کے، اسلام کے راستے پہ کھڑے ہیں، جن کی نیکیاں، جن کی نمازیں، جن کے تمام اعمال، جن کے صدقہ خیرات صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، خود نمائی کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔
یا ناموری اور شہرت نہیں چاہتے کہ جب تک تو مل رہی ہے تو خرچ کر رہے ہیں، اور جب کوئی نہیں ملی ٹھیک ہے بھی چلاؤ خود ہی، میں تو نہیں کرتا. یہ اخلاص نہیں ہے. ایسے بندوں پہ پھر شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے. بچتے کون ہیں؟ الا عبادک منہم المخلصین. بچتے کون ہیں؟ جو اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اور دشمنی جس سے ہوتی ہے نا، بندہ پھر ہر کام میں کیا کرتا ہے؟ اس کی مخالفت کرتا ہے، کہ وہ کام کرتا ہے جو دشمن کو اچھے لگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یأکل بشمالہ. شیطان کس ہاتھ سے کھاتا ہے؟ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. اب آپ کو کیا حکم ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا. تو شیطان سے دشمنی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے کھانے پینے میں اپنا بایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا بلکہ دایاں کرنا ہے. یہ جو جمائی آتی ہے چھوٹی سی چیز ہے، حالانکہ نیند کی وجہ سے نا کئی دفعہ بندے کو جمائی آ رہی ہوتی ہے، منہ کھل جاتا ہے اور کئی دفعہ آواز بھی پیدا ہو جاتی ہے. شیطان بڑا ہی خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے ضاحکہ، ہنستا ہے وہ. ڈال دیا میں نے غفلت میں، کر دیا میں نے سست. شیطان آپ کو غافل بنانا چاہتا ہے، آپ کو سست کرنا چاہتا ہے، آپ کے اندر سے چستی ختم کرنا چاہتا ہے. یہ ایک طبی چیز ہے جمائی کا آ جانا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم التثاؤب من الشیطان فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ. جتنی بندے کے اندر طاقت ہے اسے بھرپور انداز میں روکنے کی کوشش کرے. منہ پہ ہاتھ رکھے، کم از کم وہ جو آواز سی پیدا ہوتی ہے نا وہ نہ پیدا ہو. شیطان ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ اس راستے پہ لگاتا ہے. کر بھائی خرچ لگا دے، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ لگا دے اس پہ. پیسے کی کوئی کمی ہے تیرے پاس؟ فضول رسموں پہ، فضول کاموں پہ، عیاشیوں پہ وہ خرچ کروائے گا آپ سے. یہ اس کی پسندیدہ کام ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ منع فرما رہے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اللہ نے ایک ایک پائی کا حساب لانا ہے. ان راستوں پہ تو نے خرچ نہیں کرنا. یہ دشمنی ہے. شیطان شرم و حیا کو پسند نہیں کرتا، وہ شرم و حیا کا خاتمہ چاہتا ہے. اور اسلام الحیاء من الایمان کا درس دیتا ہے. آپ نے اپنے اندر حیا پیدا کرنی ہے. تو یہ کام آپ نے جو شیطان سے دوستی نہیں لگانی، شیطان سے دشمنی کرنی ہے، اور وہ کام کرنے ہیں جن سے شیطان غصے میں آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، روتا ہے. کس عمل سے شیطان روتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ابن آدم جب سجدہ کرتا ہے نا، ابن آدم جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کے اعتزل یبکی، روتا ہے. کس بات پہ روتا ہے؟ کہ اللہ نے مجھے سجدے کا حکم دیا تھا، میں سجدہ نہ کر سکا، میں رجیم بن گیا، میں لعین بن گیا، میں ابلیس بن گیا. اور یہ اسے سجدے کا حکم ملا، اس نے اسے سجدے کی توفیق مل گئی، اس نے سجدہ کر لیا. یہ کیا بن گیا؟ اللہ کا مقرب بن گیا. کیونکہ سجدہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے قریب کرتا ہے. لا تطعه واسجد واقترب. اور حدیث بھی آتی ہے اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. بندہ نماز کی کون سی کیفیت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ سجدے کی. اور یہی کیفیت شیطان پر سب سے زیادہ بھاری ہے. تو نمازوں کا اہتمام، صف بندی کا اہتمام، مل کے کھڑے ہونا، شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑنا. اور پھر سجدے کے اندر اطمینان سے سجدے کی تسبیحات کو مکمل کرنا، نماز کے لیے باوضو ہونا، طہارت. شیطان کے رہنے کی جگہیں کون سی ہیں؟ گندگی والی جگہیں. اور آپ کے جسم میں بھی ایک جگہ شیطان رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ یبیت علی خیشومی. یہ جو ناک کا بانسا ہوتا ہے نا، جڑ میل کچیل پھنسی ہوتی ہے، رینٹ وغیرہ گندگی وغیرہ، یہاں شیطان رات گزارتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح جب تم میں سے کوئی شخص اٹھے وضو کرے تو ناک کو اچھی طرح 3 دفعہ اسے کیا کر لے؟ جھاڑ لے. واش روم میں بیت الخلاء میں جاتے ہیں، آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟
اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جنونیوں سے تیری، یہ گندی جگہوں پہ ہوتے ہیں، طہارت سے ان کو نفرت ہوتی ہے۔ اگر آپ باوضو رہیں گے، آپ طاہر رہیں گے، آپ پاک رہیں گے، غسل فرض ہوا فوراً غسل کیا، لباس کی طہارت، بدن کی طہارت، گھر صاف ستھرا، معاملات صاف ستھرے، دل صاف ستھرا، شیطان کو آپ کی زندگی میں مداخلت کا موقع کم سے کم ملے گا، نہیں ملے گا، دور ہوگا۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور شیطان پاکیزگی سے جلتا ہے، اور نماز کے لیے پاکیزگی ضروری ہے۔ اور ایک اور عمل کہ اپنے اعضاء کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف پارٹس دیے ہیں، اعضاء دیے ہیں، جن میں سے کچھ اعضاء ایسے ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کے حاصل ہیں، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ پیٹ، اور ویسے تو سارے اعضاء جو ہے اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن یہ 3-4 ایسے اعضاء ہیں جن پر رب کے قرآن نے بھی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی بڑی تاکید کی گئی ہے، بھائی ان کی بڑی حفاظت۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ زبان سے بولیں تو اچھا بولیں، کوئی ایسا کلمہ نہ بولیں جس سے شیطان راضی ہو جائے، کوئی ایسا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ یہ جو گفتگو ہے نا جی، شیطان بڑی جلدی یہاں آ جاتا ہے، موقع دے دیتے ہم شیطان کو اپنا وار کرنے کا، اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں مداخلت کرنے کا۔ یہ غیبت، یہ جھوٹ، یہ لعن طعن، یہ تانہ زنی، یہ نمیمہ، یہ بہتان بازیاں، یہ سارے کام ہیں جو شیطان ہم سے کرواتا ہے۔ اور اسی طرح پھر آنکھ کی حفاظت، بد نظری سے اس کو بچانا۔ شیطان کے اہل علم نے لکھا ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے سب سے خطرناک تیر جو ہے نا، یہ وہ آپ کی نظر ہے، سہم من سہوم شیطان، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی تائید کی، اصرف بصرک، پھیر لے اپنی نگاہ کو۔ صحابی نے سوال کیا عن نظر الفجاء، اچانک نظر پڑ جائے، اللہ کے نبی کیا کروں؟ فرمایا اصرف، نگاہ پھیر لو۔ ایسے معاملات سے اپنے آپ کو، لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، خلوت، تنہائی، اجنبی مرد و عورت کی تیسرا کون ہوگا؟ شیطان۔ المرأۃ عورہ، خواتین کو کیا حکم دیا؟ یہ خاتون ساری کی ساری ستر ہے، یہ پردہ ہے۔ اذا خرجت، جب یہ نکلے گی، استشرفہ الشیطان، شیطان جھانکے گا، شیطان لوگوں کی نظروں میں اسے خوبصورت بنا کے پیش کرے گا۔ تقبل فی صورت شیطان و تدبر فی صورت الشیطان، حدیث میں آتا ہے آگے سے بھی آتی ہے، اور جب لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتی ہے تو پھر یہ شیطان کی صورت میں ہوتی ہے، پیچھے سے دیکھو پھر شیطان کی صورت میں، آگے سے دیکھو پھر شیطان کی صورت میں۔ اور یہ وہ آزمائش ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرا، یہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز ہے۔ فتقوا الدنیا واتقوا النساء، اس دنیا سے بچو، خاص طور پر خواتین، عورتیں، ان کے فتنے کا شکار۔ ان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت، بنی اسرائیل دنیا کی بڑی اعلیٰ ترین، افضل ترین قوم امت محمد سے پہلے تباہی و بربادی کا شکار کیوں ہوئی؟ سب سے پہلا فتنہ یہ اس فتنے کا شکار۔ تو اعضاء کی حفاظت، زبان کی حفاظت، نظر کی حفاظت، کان کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، حلال کی طرف جانا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سود سے، ملاوٹ سے، دھوکے سے، حرام اشیاء کے بزنس کاروبار سے، جلد بازی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ
شیطان کا پسندیدہ عمل ہے۔ العجلۃ من الشیطان والتأنی، ہر کام سوچ سمجھ سوچ بچار کے یہ کریں۔ اور یوں ہم اپنی زندگیوں سے، اور پھر آخر میں کہ ہر وقت اپنی زبان کو لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی دشمن کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے جان و مال کو لوٹنے کے درپے ہے، اور وہ بھاگ کے ایک مضبوط قلعے کے اندر چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ کر لیتا ہے۔ فرمایا یہ جو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن شیطان ہے، اس سے اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ذکر کو اپنائیں۔ بسم اللہ کا نام سن کر تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اتنا ذلیل ہو جاتا ہے، اتنا حقیر ہو جاتا ہے، جیسے ایک مکھی نہیں ہوتی، چھوٹی سی مکھی، اتنا بن جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان کے لیے آپ کی زندگی سے ختم کرنے کا ایک بہترین وظیفہ ہے۔ استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اعوذ باللہ پڑھیں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں، صبح شام کے اذکار، کھانے سے پہلے کھانے کے بعد، ورنہ آ جائے گا ہر جگہ۔ تو حدیث پڑھی آپ نے، کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے شیطان پہنچ جائے گا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیں گے، بڑا خوش ہوگا، لو جی آج رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی، آج کھانا بھی مل گیا، آج تو سارا کچھ مل گیا۔ اور اگر ان دعاؤں کا، ان اذکار کا اہتمام کر لیں گے، حدیث میں آتا ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ جب مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے نا تو یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب کیا ہے، چھوٹی سی دعا ہے۔ شیطان اپنے ساتھیوں سے کیا کہتا ہے، لو بھی آج تو یہ سارا دن ہم سے کیا محفوظ ہو گیا، اور اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے وقیتا وکفیتا، تو ہم سے بچا لیا گیا، اب اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا، اب آج دن بھر جب تک تو گھر سے باہر رہے گا ہمارا تیرے اوپر وار نہیں چلے گا۔ تو شیطان کے واروں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے ذکر کو اپنائیں، کتاب و سنت کو، دین اسلام کو مکمل طور پر اپنائیں، اور اگر اپنے گھروں کو باسکون بنانا چاہتے ہیں، اپنے رشتوں میں سکون پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کتاب و سنت کے ساتھ التزام کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے، اس سے بے برکتیاں آتی ہیں، اس سے شیطان کو مداخلت کا موقع ملتا ہے، اور شیطان کو ہم نے اپنی زندگی میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں دینا کہ وہ ہماری دنیا بھی خراب کرے اور ہماری عاقبت، اس کا تو مشن یہ ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ یہ ساری کوششیں محنتیں وہ کس لیے کر رہا ہے کہ میں جہنم میں اکیلا نہ رہوں، وہاں میرے ساتھ جانے والی ایک بہت بڑی جماعت ہو، وہ آپ کو دوزخ اور جہنم کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے، جہاں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مکر و فریب کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نمازوں کے ساتھ، اذکار کے ساتھ اور مسنون زندگی گزار کر شیطان کے حملوں سے بچ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔